بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ وہ تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو وہ ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو، یہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لے گی۔ روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی جس طرح دنیا میں ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے برعکس بھی جسم پر ہی وارد ہوتے ہیں، اور الفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لیے خاص اپنے رحمت عالم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہیں، بعض کی قبر میں، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمان زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے اور ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روح اعلیٰ العین میں۔ اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور برقرار رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روحوں کا دیکھنا قرب قبر سے ہی مخصوص نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں قید تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ علماء اکرام فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انہیں ہے کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں۔ کافروں کی روحیں بعض ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی یمن میں ایک نالہ ہے وہاں پر رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض اس کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں، اور جو کوئی اس کی قبر یا مرگھٹ سے